ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، آفتاب بھائی، تو ایک صاحب اتنا گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد برابر والی کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ میں نے مجلس کے بعد پوچھا جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے گردن ہلاتے رہنا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ اس وقت امام بارگاہ مسجد اور بلکہ گلی میں، روڈ پہ، رستے میں بھی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، اور بلند صلوات دیا کریں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ انسان کمال طلب ہے، انسان کمال پسند ہے۔ ہم سب کے وجود میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس کے وجود میں کمال طلبی پائی جاتی ہے۔ خوبیوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کمالات کی تقاضوں میں رہتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہ کہاں مجھے اچھی چیز مل رہی ہے۔ یہ فطرت ہے بھائی۔ کھانا سڑا ہوا بھی ہوگا تو جانور بھی اسے منہ نہیں لگائے گا۔ تو وہ ہر شخص فطرتاً اچھی چیز کی تلاش میں ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ جب ہر شخص فطرتاً اچھی چیز کی تلاش میں ہے تو پھر ہمیں ایک اور منظر نظر آتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال منصب اور کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم جہاں کمال پر ہو وہ اہل بیت کا گھرانہ۔ حسن ایسا جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی مولا کا جمال کیسا ہوگا؟ اور منصب اور کرسیاں ایسی کہ کوئی ایک کرسی آسمانی بتائیں جو اس گھر میں نہ ہو۔ آسمانی ساری کرسیاں۔ آسمانی کرسیاں کیا مطلب ہے آسمانی کرسیوں کا؟ بھائی جو دنیا کی کرسیاں ہیں نا، وہ بندے دیتے ہیں، بندے چھین لیتے ہیں۔ ایسی کرسی کا کیا فائدہ کہ جو چھین لی جائے؟ کرسی ہو ہی وہ جو آسمانی ہو۔ لہذا اہل بیت کے ہاں آسمانی کرسیاں ساری کی ساری موجود۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ آئیے اختتار بھائی، تشریف لائیے، اندر آ جائیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ منصب اور کرسیاں ایسی کہ میری بیوی نے، اگرچہ مصائب کا پہلو ہے مگر یہاں فضائل کے باب میں بیان کر رہا ہوں۔ شام کے دربار میں جب یزید سے مکالمہ جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے خطبے میں جو کچھ فرمایا اس میں ایک جملہ اس وقت میرے مضمون میں ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، یا یزید کد قیدک وجہت جہدک، اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی کوششیں تو ہمارے خلاف کر سکتا ہے کر، فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو نبوت اور قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہمارے گھر میں نبوت ہے، ہمارے گھر میں وحی اتری ہے اور قرآن اترا ہے، یہ شرف تو ہم سے کیسے چھین لے گا؟ تو مار سکتا ہے، تو اسیر بنا سکتا ہے، مگر ہم سے کمالات نہیں چھین سکتا، ہم سے عظمتوں کو نہیں چھین سکتا۔ اور پھر امام سجاد کے خطبوں میں تو حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے اور 7 چیزوں سے عظمت عطا کی ہے۔ وہ جو 6 چیزوں سے امام نے فرمایا نا ہمیں اللہ نے عظمت عطا کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز امام نے علم فرمایا، ہمیں اللہ نے علم سے فضیلت عطا کی۔ جی، دنیا میں ہوں گے لوگ دانشور، مگر کوئی ہے کہ جو بتائے کہ علی جیسا علم کس کے پاس ہے؟ جی
لبنان میں ایک سیمینار ہو رہا تھا اور عربی ادب کے پروفیسر میخائیل رمضان، جو عرب دنیا میں عربی ادب کا ایک بہت بڑا نام، انہیں اس سیمینار میں بلانے والے نے آواز دی خطاب سے پہلے ان کا تعارف اور ان کے لیے جو تعارفی کلمات کہتے ہوئے کہ اب میں اسے دعوت دے رہا ہوں جو اس دنیا میں عربی ادب میں علی کے بعد، اب بولنے والا جو بول رہا ہے مولا علی کا نام لے کے کہتا ہے، علی کے بعد سب سے بڑا نام ہے جو دنیا ادب میں عربی ادب کا سب سے بڑا ماہر ہے اور ادیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلایا، وہ مائک پر آئے اور انہوں نے ابتدائی جملے کہہ کے کہا کہ یہ جن صاحب نے مجھے ابھی بلایا ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ ایک قوی ہیکل انسان تصور میں لاؤ، ایک دراز قد، ایک بہت قوی ہیکل انسان تصور میں لاؤ، اس قوی ہیکل انسان کے پیروں میں جوتا تصور میں لاؤ اور اس جوتے میں بندھا ہوا تسمہ تصور میں لاؤ اور اس تسمے میں 100 سے زیادہ باریک باریک تاروں کو تصور میں لاؤ اور پھر اس انسان کو سمجھو وہ علی ہے اور ان سینکڑوں تاروں میں ایک تار بھی میں نہیں ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ نے کبھی غور فرمایا اہل بیت کی افضلیت کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علم اہل بیت۔ اگر آپ جوانوں سے کوئی آپ کا ساتھی کہے نا کہ کیوں مولا علی کو آپ سب سے، نبی کے بعد، سرکار کے بعد، ختم الرسول کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد سب سے زیادہ علی کو آپ فضیلت کے قائل کیوں ہیں؟ تو انہیں وہی جواب دیجئے جو قرآن میں جواب ہے کہ آپ نے فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل کیوں مانا ہے؟ فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل علم کی بنیاد پہ مانا گیا، تو علم جس کے پاس زیادہ ہوگا وہی افضل ہوگا۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ لے آؤ کوئی ایک بندہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ علی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ مولا علی تو ساری زندگی یہ کہتے چلے گئے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں مولا علی کا یہ قول اساتذہ کی تعظیم کا پیغام دیتا ہے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، جہاں یہ قول اساتذہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے وہاں ایک اور پیغام بھی تو ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے، وہ علی۔ سب سے بڑا عنوان فضیلت عزیزان گرامی تبلیغ کرنے کے لیے ہم سب مبلغ ولایت علی ہیں، ہم سب مبلغ فضائل اہل بیت ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں ممبر پہ آؤں گا تو میں کچھ بولوں گا، نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دلیل دوں کیوں ذمہ داری ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں نبی نے اعلان ولایت مولا علی کرتے ہوئے صرف من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا تھا، ہاں، اس سے پہلے بھی ایک جملہ فرمایا تھا اور اس کے بعد بھی 2 جملے فرمائے۔ اس سے پہلے تو فرمایا تھا الست اولی من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مگر اس کے بعد کچھ فرمایا تھا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا تھا اللہ اکبر فلیبلغ الحاضر الغائب الشاہد الغائب، تم سب پر واجب ہے جو یہاں موجود ہیں کہ وہ غائب کو جا کر بتائے کہ میں کیا سن کر آیا ہوں۔ ہاں اچھا، حدیث یہاں رکی نہیں، یہ کہہ کر ہر حاضر پر واجب ہے، غدیر میں 1.25 لاکھ لوگوں سے کہا سرکار نے، حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو جا کر بتائے کیا سن کر آیا ہوں۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا والوالد الولدا، اور ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے الی یوم القیامہ، قیامت تک بیان فضائل علی جاری رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، الوالد الولد الی یوم القیامہ، ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے، کیا بتائے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بتائے
جس کے نبی مولا اس کا علی مولا. علی کی ولایت پہنچائے الی یوم القیامہ. یعنی آج کا باپ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے. اب میں یہاں دھیمے سے اور دھیرے سے کہہ دیتا ہوں، باپ بھی تو وہی بتائے گا نا جو باپ ہوگا. باپ ہونے کی ذمہ داری تو ادا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.